السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایس سی کے تھرو ہونے والے اسلامک سٹڈیز کے لیکچر کے پیپر کے بارے میں اور اس پیپر میں آنے والے سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں۔ دوستو، یہ پیپر پی پی ایس سی کے تھرو اگست 2017 کو ہوا تھا۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ 20 ایم سی کیوز پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جو 20 ایم سی کیوز تھے ہم وہ پہلی ویڈیو میں بنا چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 20 ایم سی کیوز کی بات کریں گے جو آگے نیکسٹ۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کے اس پیپر کو۔ ہمارے پاس جو سب سے پہلا کویشچن ہے وہ ہے خیبر کے قلعوں میں سے سب سے پہلے کون سا قلعہ فتح ہوا؟ تو اس 4 آپشن میں سے کریکٹ آنسر ہے قلعہ کاموس۔ دال آپشن اس کا درست ہے۔ قلعہ کاموس جو ہے وہ خیبر کے قلعوں میں سے سب سے پہلے فتح ہوا تھا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا علم اٹھایا تھا؟ علم کا معنی جھنڈا ہوتا ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے الف، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا جو جھنڈا ہے، علم ہے، وہ اٹھایا تھا۔ یہی حضرت مصعب بن عمیر ہیں جن کو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قاری قرآن کی حیثیت سے مدینہ شریف بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر سے کیا رشتہ تھا؟ ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے دال، دوست۔ تو حضرت علی کا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ تھا وہ دوست کا تھا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جیم، ننکانہ صاحب۔ ننکانہ صاحب میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک پیدا ہوئے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 5 ہے، قرآن پاک میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے با، ربا کو۔ ربا کہتے ہیں سود کو۔ تو سود کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اللہ اور اس کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس 6، مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جی، مہر مثل۔ مہر مثل جو ہے وہ عورت کو ملے گا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 7، الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا دال، سیرت۔ یہ جو کتاب ہے یہ پہلے بھی پی پی ایس سی کے جو پیپر ہوا ہے اس میں یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا، شاید 2015 کا وہ پیپر تھا لیکچرر کی پوسٹ کے لیے، کہ الرحیق المختوم کے مصنف کا نام کیا ہے، یہ کویشچن تھا۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے صفی الرحمن مبارک پوری۔ صفی الرحمن مبارک پوری جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الرحیق المختوم۔ تو اس کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت۔ سیرت پہ لکھی جانے والی یہ بہت ہی ایک شاندار کتاب ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 8 ہے، حد قذف کب نازل ہوئی؟ قذف کہتے ہیں تہمت لگانے کو۔ تو یہ جو نازل ہوئی تھی حد قذف، یہ 4 ہجری کو نازل ہوئی تھی۔ اس کے احکام جو ہیں وہ 4 ہجری کو نازل ہوئے تھے۔ اس کا با جو آنسر ہے وہ درست ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، قرآن پاک کی چوتھی منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے با، سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن پاک کی چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 15ویں پارے میں ہے۔ 15واں پارہ شروع ہی سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، کویشچن نمبر 10، امام رازی کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مفاتیح الغیب۔ امام رازی، امام فخر الدین رازی، ان کی جو تفسیر ہے اس کا جو اصل نام ہے وہ مفاتیح الغیب ہے۔ مفاتیح ان چابیوں کو کہتے ہیں، مفتاح ان چابی کو کہتے ہیں، یہ چابی کی جمع ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں یا غیب کی کنجیاں۔ تو تفسیر بالرائے میں
اس تفسیر کا مفاتیح الغیب کا شمار ہوتا ہے۔ تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر بالرائے ہے، تو تفسیر بالرائے کی جو اہم اقسام ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، تفسیر بالرائے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس 11، رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟ یہ 4 آپشن ہیں، یہود، مجوسی، صابی یا عیسائی، تو کریکٹ آنسر ہوگا دال۔ رہبانیت کی جو ابتدا ہے وہ عیسائیوں نے کی تھی۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا 5 آیات۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات جو قرآن پاک کی ہیں وہ منسوخ ہیں۔ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، جو آپ نے ایک رسالہ تحریر کیا تھا، اس میں آپ نے اس پر مفصل جو ہے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جیم، 15 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک جو تھی وہ 15 سال تھی۔ حرب فجار اصل میں کہتے ہیں فاجروں کی جنگ، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا کہ یہ جو جنگ ہے یہ حرام مہینوں میں لڑی گئی تھی، ان مہینوں میں لڑی گئی یہ جنگ جو حرمت والے تھے، جن میں جنگ کرنا حرام تھی، تو اس لیے اس کو حرب فجار، فاجروں کی جنگ۔ لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن تھا، آپ نے اس جنگ میں شرکت تو کی تھی، لیکن آپ نے عملی طور پر اس میں حصہ جو ہے جو وہ نہیں لیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ختم نبوت کی آیت قرآن پاک کی کس صورت میں آئی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سورہ احزاب، دال اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہوگا، الاحزاب۔ یہ 22ویں پارے میں سورہ آیا ہے ذکر اس کا، 21ویں اور 22ویں پارے میں یہ صورت ہے، اور 22ویں پارے میں اس کا ذکر آیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، بر صغیر میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے شاہ عبد القادر۔ یہ ان کا جو ترجمہ ہے یہ موضح القرآن کے نام سے مشہور ہے، اور یہ شاید اردو کا پہلا ترجمہ ہے جو ہوا تھا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، اس کے متعلق پھر بھی آپ دوست گوگل سے یا کہیں اور سے ریسرچ کر لیں۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کس غزوہ میں پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کی باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، وحی یہ غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ دوستو وحی مطلوع وہ وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، مثلاً قرآن مجید فرقان حمید کی نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو وحی غیر مطلوع سے مراد وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہ کی جائے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وحی غیر مطلوع، یہ جو ہے حدیث قدسی، حدیث قدسی کو بھی وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ جیم اس کا جو آپشن ہے وہ کریکٹ ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے، صحیحین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے با بخاری و مسلم۔ بخاری و مسلم شریف جو 2 کتابیں صحیح ستہ کی اولین جو کتابیں ہیں، تو ان کو صحیحین کا درجہ حاصل ہے، ان کو صحیحین کہا جاتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف، یہ جو 2 کتابیں ہیں۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے، کس صورت میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے با سورہ نمل۔ نمل اصل میں چیونٹی کو کہتے ہیں، کیڑی کو جو پنجابی میں کہہ دیتے ہیں، چیونٹی کو کہتے ہیں نمل۔ تو یہ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تو جو چیونٹیاں جو ان کی سردار تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جائیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے اس چیونٹی کی وجہ سے اس کا صورت کا نام جو ہے نمل لکھ دیا گیا، رکھا گیا تھا۔ تو اس صورت میں سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، ایک مرتبہ صورت کے شروع میں آئی ہے، اور دوسری مرتبہ جب ملکہ بلقیس کو لکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا، تو اس خط کے اوپر بسم اللہ لکھی تھی، اس خط کو شروع کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ، تو وہ اس جگہ یہ بسم اللہ آئی تھی، اس لیے اس سورہ مبارک میں سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، ایک مرتبہ شروع میں اور ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اس واقعے کے درمیان۔
آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس یہ لاسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 20۔ زرتشت کا تعلق تھا، تو زرتشت کا جو تعلق تھا وہ ایران سے تھا۔ دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔